اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹ، السلام علیکم. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ نے اپنی گزشتہ ڈائری کو ذہن نشین کر لیا ہوگا. اسٹوڈینٹ، گزشتہ لیکچر میں ہم نے ورب بک کے ٹاپکس کو پڑھا. آج مورخہ 18 جون بروز جمعرات ویڈیو نمبر 6 میں ہم اردو کی ٹیکسٹ بک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اردو کی کتاب میں ہمارے پاس پہلا ٹاپک حمد کا ہے. آپ اپنی بک پہ صفحہ نمبر 9 کھول لیں. سب سے پہلے میں آپ کو حمد کی ڈیفینیشن سمجھاؤں گی. حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نہ صرف تعریف بیان کی جائے بلکہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی بیان کیا جائے. اس نظم کو حمد کہتے ہیں. جی تو اسٹوڈینٹ، اب میں آپ کو حمد پڑھانے جا رہی ہوں. پہلے ہم حمد کو تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے اور آپ اس کو ذہن نشین کر لیں. بک پہ صفحہ نمبر 9 کھولیں. میں حمد کو پڑھنے جا رہی ہوں. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے. کسی کو تاج وقار بخشے کسی کو ذلت کے غار بخشے، وہ سب کے ماتھوں پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے. سفید اس کا سیاہ اس کا نفس نفس ہے گواہ اس کا، جو شعلہ جان جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے. جی تو اسٹوڈینٹ، میں نے یہاں پر حمد کو تلفظ کے ساتھ پڑھا. امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس کو ذہن نشین کر لیا ہوگا. نیچے دیکھیں آپ کو شاعر کا نام دیا گیا ہے. مظفر وارثی جو ہیں وہ حمد کے شاعر ہیں. مظفر وارثی 23 دسمبر 1933 کو میرٹھ بھارت میں پیدا ہوئے. آپ پاکستان کے مشہور شاعر، مضمون نگار، موسیقار اور عالم تھے. مظفر جو ہے وہ ان کا تخلص ہے. اوپر دیکھیں تخلص کی علامت بھی ڈال دی گئی ہے. آپ نے بہت ساری نظمیں اور نعتیں تحریر کی اور 28 جنوری 2011 کو لاہور میں وفات پائی. آپ مظفر وارثی کے مین پوائنٹس جو ہیں وہ اپنی بک پہ لکھ لیں. ان کا تعارف اپنی بک پہ لیڈ پینسل کے ساتھ لکھ لیں. مظفر وارثی کو ہائی لائٹ کر لیں. اب میں آپ کو مفہوم سمجھانے جا رہی ہوں. ہم حمد کے مفہوم پڑھیں گے. حمد کے مفہوم پڑھنے سے پہلے آپ کچھ مشکل الفاظ کے معنی لکھ لیں. مشکل الفاظ کے معنی لکھیں لیڈ پینسل کے ساتھ. پہلا ہے نظام ہستی، زندگی کا نظام، وحدت، واحد، اکیلا، سماعت، سننا، جگمگانا، روشن ہونا، تاج وقار، عزت کا تاج، ذلت، بےزتی، مہر قدرت یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم. جی تو اسٹوڈینٹ، امید کرتی ہوں کہ آپ نے لیڈ پینسل کے ساتھ حمد کے مشکل الفاظ کے معنی اپنی بک پر لکھ لیے ہوں گے. اب میں آپ کو مفہوم سمجھانے جا رہی ہوں. پہلا شعر دیکھیں. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے. اس شعر میں شاعر جو ہے وہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کوئی تو ایسی ذات ہے جو زندگی کے نظام کو اتنے خوبصورت انداز میں چلا رہی ہے. وہ ہستی کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی. پھر شاعر کہہ رہا ہے وہ ذات ہمیں نظر بھی نہیں آتی لیکن اس کے جلوے جو ہیں وہ ہمیں ہر جگہ نظر آتے ہیں. ہر چیز اس کے ہونے کی گواہی دے رہی ہے. وہ ذات کوئی اور ذات نہیں بلکہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. دوسرا شعر دیکھیں. تلاش اس کو نہ بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے. اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی ذات کی وسعت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتھر کی مورتوں میں تلاش کرنے کے بجائے اس کی ذات کو بدلتے موسموں، دن کے اجالوں، رات کی تاریکی میں تلاش کرو. یعنی جب دن نکلتا ہے، ہر طرف روشنی ہو جاتی ہے، تب اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھو کہ کس طرح
جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس نظام کو چلا رہا ہے. سورج اپنے ٹائم پہ آ رہا ہے, چاند اپنے ٹائم پہ آ رہا ہے. تو یہ سارا نظام سورج جو ہے وہ روشنی پھیلاتا ہے, جب چاند آتا ہے ہر طرف رات کی تاریکی پھیلی ہوتی ہے. یہ نظام جو ہے وہ ایک سسٹم چل رہا ہے. یہ کون سی ذات چلا رہی ہے؟ وہ کوئی اور ذات نہیں بلکہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تھرڈ شعر دیکھیں. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی, وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی, جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی, نظر یعنی اللہ تعالیٰ کی نظر جو ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. سماعتیں سننے کی حص, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے. وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی, یعنی جو چیز ہمارے دل میں ہے وہ ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے. جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے, لاشعور ہوتا ہے جس چیز سے ہمیں آگاہی نہیں ہے, جس چیز سے ہمیں بھی آگاہی نہیں ہے. ظاہر اور باطن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے, ہر چیز سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے. وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کسی کو تاج وقار بخشے, کسی کو ذلت کے غار بخشے. یعنی اس جو شعر ہے اس میں مصرے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو شاعر اس طرح بیان کرتا ہے کہ یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وہ جسے چاہے کہ تاج وقار بخشے, جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے, رسوائی دیتا ہے. اس شعر کا دوسرا مصرع دیکھے. جو سب کے ماتھوں پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے. یعنی جو ہماری قسمت لکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت لکھ دی ہے. ہمارے ماتھوں پہ, ہمارے ہاتھوں کی لکیروں پہ جو ہے وہ ہماری قسمت لکھ دی گئی ہے کہ اس انسان کو اتنا ملنا ہے, اس سے زیادہ نہ اسے مل سکتا ہے. وہ جسے چاہتا ہے بے پناہ نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ کم دیتا ہے. آگے دیکھیے نیکسٹ شعر ہے. سفید اس کا سیاہ اس کا, نفس نفس ہے گواہ اس کا, جو شعلہ جاں جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے. سفید اور سیاہ اس کا یعنی اچھا اور برا سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. اس کا نفس نفس یعنی جو ہمارے سانس چل رہے ہیں, ہر سانس ہی اللہ تعالیٰ کی موجودگی کی گواہی دے رہا ہے. جو شعلہ جاں جلا رہا ہے بجھا رہا ہے, یہاں پر ہماری زندگی کو مراد لیا گیا ہے کہ جس طرح اسی کے ہاتھ میں ہماری زندگی ہے. وہ جسے چاہتا ہے ایک نئی زندگی دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ اس سے زندگی واپس لے لیتا ہے. یہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ قبضہ قدرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خالق اور مالک ہونے کی گواہی دے رہی ہے. ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی گواہی دے رہی ہے. یعنی کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے. شاعر حیرت انگیز انداز میں کہہ رہا ہے کہ یہ نظام زندگی, یہ سب کچھ ان سب کی مثالیں دے کے کہہ رہا ہے یہ کوئی تو ذات ہے جو چلا رہی ہے. وہ ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہاں پر میں نے آپ کو حمد کے مفاہیم سمجھا دیے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو نظم حمد کے تمام مفاہیم اچھے سے آپ نے سمجھ لیے ہوں گے اور اسے ذہن نشین کر لیا ہوگا. اب ہم نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. صفحہ نمبر 10 پر آ جائیں. ہم جو ہے وہ بک پر ایکسرسائز کریں گے. پہلا کوشچن ہم نوٹ بک پہ کریں گے. سیکنڈ کوشچن دیکھیں, حمد کے مطابق درج ذیل مصرے مکمل کریں. یعنی آپ نے حمد کو مد نظر رکھتے ہوئے ان مصروں کو مکمل کرنا ہے بلیو انک پین کے ساتھ. پہلا دیکھیے, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے, چلا رہا آئے گا. سیکنڈ دیکھیے, جو سب کے ماتھوں پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے. تھرڈ ہے, جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے. فورتھ ہے, جو شعلہ جاں جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے. ففتھ ہے, جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے. تھرڈ کوشچن پہ آ جائیں. درج ذیل حمدیہ اشعار تحت اللفظ سے اپنے ساتھیوں کو سنائیں. میں پڑھنے جا رہی ہوں, آپ اس کو غور سے سنیں. نہ کوئی اس کے سوا حشر کے دن کا مالک, نہ کوئی اس کے سوا دہر میں مختار اما. وہ کسی سے بھی نہیں اور نہ کوئی اس پہ بھی رکھتا ہے ہر شخص سے وہ رشتہ جاں. اس نے آدم کو دیا اپنی نیابت کا شرف, اس کے احسان بھلا سکتا ہے کیسے انسان. اب آپ لوگ نیکسٹ پیج پہ آ جائیں. نیکسٹ پیج پہ کوشچن نمبر
7 ہے ہمارے پاس. درج ذیل پیراگراف کو غور سے پڑھیں اور آخر میں دیے گئے سوالات کے جواب دیں. ہم نے اس پیرے کو پڑھنا ہے اور نیچے ہمیں 3 سوال دے دیے گئے ہیں. ہم نے ان کے آنسر لکھنے ہیں, اس پیرے میں سے سلیکٹ کرنے ہیں. میں پیرا پڑھنے جا رہی ہوں. اگر ہم کائنات کی مختلف چیزوں پر غور کریں تو ہمیں ان میں ایک خاص نظم و ضبط دکھائی دیتا ہے, جیسا کہ رات کے بعد دن, اندھیرے کے بعد اجالا اور گرمی کے بعد سردی کا آنا. سورج اپنے وقت پر نکلتا اور غروب ہوتا ہے, چاند اپنے وقت پر بڑھتا اور گھٹتا ہے, گرمی, سردی اور بہار خزاں اپنے وقت پر آتے ہیں. اللہ کی ان نشانیوں سے ہم سبق حاصل کریں. یہ میں نے پیرا پڑھ لیا. اب ہم کوسچن کے آنسر تلاش کریں گے. پہلا سوال ہمارے پاس, کائنات کی چیزوں پر غور کرنے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ فرسٹ لائن میں دیکھیں, اگر ہم کائنات کی چیزوں پر غور کریں تو ہمیں ان میں ایک خاص نظم و ضبط دکھائی دیتا ہے. یہ فرسٹ کوسچن کا آنسر ہے, آپ اس کا نشان لگا لیں. سیکنڈ کوسچن ہے, پیراگراف میں چاند اور سورج کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ سورج اپنے وقت پر نکلتا اور غروب ہوتا ہے, چاند اپنے وقت پر بڑھتا اور گھٹتا ہے. سیکنڈ رو میں اس کا آنسر ہے, آپ اس کو نشان لگا لیں. تھرڈ کوسچن ہے, اس پیراگراف کا مناسب عنوان تجویز کریں. یعنی آپ کو اس پیراگراف میں ہر جگہ نظم و ضبط کا ذکر کیا گیا ہے, تو ہم اس پیراگراف کا عنوان نظم و ضبط ہی لکھیں گے. آپ اس کے آگے اس کا عنوان لکھ دیں, نظم و ضبط, بلیو انک پین سے. یہ تو اسٹوڈینٹ امید کرتی ہوں کہ آپ کو نظم حمد کے مفاہیم, اس کی ایکسرسائز بھی آپ نے کر لی ہوگی, آپ کو اس کے مفاہیم بھی سمجھ آ گئے ہوں گے, میننگ بھی لکھ لیے ہوں گے, شاعر کا تعارف بھی لکھ لیا ہوگا. یہاں پر ہماری نظم حمد کا بک ورک ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اسٹوڈینٹ, ویڈیو نمبر 6 پارٹ 1 میں ہم نے حمد کو پڑھا, سمجھا اور بک ورک کیا. اب ویڈیو نمبر 6 پارٹ 2 میں ہم ریٹن ورک کریں گے, یعنی ہم حمد کو نوٹ بک پر لکھیں گے. حمد کو نوٹ بک پر لکھنے سے پہلے آپ کو میں بتاتی چلوں کہ جن چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑے گی ان میں نوٹ بک, اردو کی اسٹیشنری کی تمام تر چیزیں آپ کی مکمل ہونی چاہیے, جس میں آپ کا بلیو انک پین, بلیو کٹ مارکر, اسکیل, لیڈ پینسل, ریزر, شارپنر, وائٹنر, تمام تر چیزیں آپ کی مکمل ہوں, تاکہ جب آپ ریٹن ورک کریں تو آپ کو کوئی مسئلہ پیش نہ آئے. جی تو اسٹوڈینٹ, اب ہم اپنا کام شروع کرنے جا رہے ہیں. آپ کا جو ہے وہ فرسٹ پیج کس طرح جائے گا؟ فرسٹ پیج پہ آپ اپنا نام, جماعت اور فریق, یعنی آپ اپنا سیکشن لکھیں گے. آپ اپنا نام لکھیں گے. نام آنسا عظمت, میرا نام آنسا عظمت ہے تو میں اپنا نام لکھ رہی ہوں, آپ اپنا نام لکھیں گے. جماعت ہفتم, 7th کلاس, اس لیے آپ ہفتم لکھیں گے. فریق یعنی آپ کا سیکشن, اگر آپ کی انچارج نے آپ کو آپ کی کلاس کا کوئی سیکشن بتایا ہے, آپ کے نوٹس میں ہے, تو آپ وہ لکھ لیں, ورنہ آپ اس کی جگہ چھوڑ دیں. جب آپ کی کلاسز سٹارٹ ہوں گی تو آپ کو آپ کا سیکشن بتا دیا جائے گا. فریق کی آپ جگہ چھوڑ دیں. جی تو اسٹوڈینٹ, فرسٹ پیج آپ کا کچھ اس طرح جائے گا. اب آپ سیکنڈ پیج دیکھیں. سیکنڈ پیج پہ آپ کا سلیبس ٹیگ جائے گا. سلیبس ٹیگ پیسٹ ہوگا, وہ آپ کو بعد میں پرووائڈ کر دیا جائے گا, آپ اس کی جگہ چھوڑ دیں. سلیبس ٹیگ جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے حصہ اول پہلے مرحلے میں کیا کیا پڑھنا ہے اور کیا کیا لکھنا ہے. جی تو اسٹوڈینٹ, حصہ نظم میں ہم پڑھیں گے حمد کو اور پرانی موٹر کو. حصہ نثر میں ہم پڑھیں گے بابائے اردو مولوی عبدالحق, آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی, اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو پڑھیں گے. ٹوٹل 3 چیپٹرز اور 2 نظمیں ہم پڑھیں گے بھی اور نوٹ بک پر لکھیں گے بھی. یہ آپ کے پہلے 2 پیجز کی ترتیب ہو گئی. اب آپ اپنے نیکسٹ پیج پہ آ جائیں, تھرڈ پیج پہ. تھرڈ پیج پہ ہمارا یونٹ ٹیگ جائے گا. جس طرح آپ اگر کوئی چیپٹر شروع کرتے تھے یا کوئی نظم شروع کرتے تھے تو اس سے پہلے ہم ایک عدد یونٹ ٹیگ پیسٹ کر دیتے تھے. ایز اٹ از ہم شروع کرنے جا رہے ہیں تو حمد کا ٹیگ لگے گا. یہ آپ کو بعد میں دے دیا جائے گا, آپ تھرڈ پیج کو بھی خالی چھوڑ دیں.
جی تو اسٹوڈینٹ امید کرتی ہوں آپ کو پہلے 3 پیجز کی ترتیب سمجھ آ گئی ہوگی. فرسٹ پیج پہ آپ کا نام، جماعت اور فریق جائے گا. سیکنڈ پیج پہ آپ کا سلیبس ٹیگ پیسٹ ہوگا اور تھرڈ پیج پہ آپ کا یونٹ ٹیگ. اب ہم اپنے ریٹن ورک کی طرف چلتے ہیں. ریٹن ورک آپ کا کچھ اس طرح جائے گا. ریٹن ورک میں آپ نے جن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے میں وہ آپ کو پہلے بتاتی چلوں کہ آپ نے لکھتے وقت کن کن چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے. فرسٹ پوائنٹ ہے آپ کی دونوں طرف مارجن لائنز لگانی ہیں آپ نے، یعنی آپ نے بلیو مارکر کے ساتھ دونوں سائڈز پہ ڈبل مارجن لائن لگانی ہے اور لیڈ پینسل کے ساتھ اندرونی جانب ایک فنگر کا فاصلہ چھوڑ کے آپ نے لائن لگانی ہے. آپ 20 پیجز پہ لگا دیں لائنز تاکہ ریٹن کام میں آپ کو ساتھ ساتھ مشکل پیش نہ آئے. سیکنڈ جو پوائنٹ ہے وہ ہے تمام ہیڈنگز کو کٹ مارکر سے لکھنا ہے، یعنی آپ کے پاس 2 مارکر ہوتی ہیں، ایک سمپل بلیو مارکر اور ایک کٹ مارکر ہوتا ہے، نب کٹ مارکر، جس کو آپ کیلیگرافی رائٹنگ میں استعمال کرتے ہیں. وہی مارکر سے آپ تمام تر ہیڈنگز دیں گے. اوپر تھرڈ پوائنٹ ہے، اوپر تاریخ، جماعت کا کام اور دن لکھنا ہے، یعنی جب آپ نیو ڈیٹ کا کام شروع کرتے ہیں تو آپ اوپر دن لکھیں گے، مڈ میں جماعت کا کام لکھیں گے اور لیفٹ سائڈ پہ آپ دن لکھیں گے. فورتھ پوائنٹ ہے تمام ہیڈنگز کو انڈر لائن کرنا ہے، یعنی آپ جب ہیڈنگز دے رہی ہیں تو آپ ساتھ ساتھ اس کی ڈبل انڈر لائننگ بھی کریں گے. ففتھ پوائنٹ ہے الفاظ معنی بلیو پین سے لکھنے ہیں، یعنی آپ اگر الفاظ معنی لکھ رہے ہیں یا آنسرز لکھ رہے ہیں بلیو انک پین سے آپ لکھیں گے. آپ کو بلیو بال پوائنٹ الاؤ نہیں ہے، بلیو پوائنٹر الاؤ نہیں ہے، آپ نے جسٹ بلیو انک پین یوز کرنا ہے. 6 پوائنٹ ہے الفاظ کے ساتھ نمبر بھی لکھنا ہے، یعنی آپ سائڈز پہ الفاظ لکھ رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ نمبرنگ بھی کریں گے، کوسچنز لکھ رہے ہیں ان کی بھی نمبرنگ کریں گے. یہ آپ کو پوائنٹس سمجھ آگے ہوں گے. اب ہم اپنے کام کی طرف چلتے ہیں. فرسٹ پیج ہمارا کچھ اس طرح جائے گا جس میں آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کو چیزیں بتائی گئی تھی ان کو دکھایا گیا ہے. آپ کی تمام ہیڈنگز کو انڈر لائن کیا گیا ہے. مارجن لائنز کس طرح لگانی ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. ہیڈنگز کس طرح دینی ہے، نمبرنگ کس طرح کرنی ہے. اب ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں. بلیو کٹ مارکر لے لیں. سب سے پہلے اوپر دن لکھیں گے 18 جون 2020 فل سٹاپ. مڈ میں ہم جماعت کا کام لکھیں گے اور لیفٹ سائڈ پہ ہم دن لکھیں گے جمعرات. جی اب دیکھیں نظم نمبر 1 کی ہیڈنگ دیں اور اس کو انڈر لائن کر لیں. انڈر لائننگ کچھ اس طرح سے کرنی ہے کہ آپ کے ورڈ کے ساتھ وہ انڈر لائننگ کی جو لائنز ہیں وہ نہ ٹکرائیں. نظم نمبر 1 عنوان، عنوان کو بھی انڈر لائن کر لیں. حمد، حمد کو بھی انڈر لائن کر لیں. سرگرمی، الفاظ معنی، الفاظ معنی کی اگین ہم ہیڈنگ دیں گے. مڈ میں ہم لیڈ پینسل کے ساتھ لائنز لگا لیں گے ڈبل. ہمارے پاس ٹوٹل ورڈ جو ہیں وہ 10 ہیں، اس لیے 10 لائنز پہ آپ لیڈ پینسل کے ساتھ لائنز لگا لیں. فرسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس نظام ہستی، زندگی کا نظام. سیکنڈ ورڈ ہے وحدت، واحد، اکیلا. تھرڈ ورڈ ہے سماعت، سننا. فورتھ ورڈ ہے جگمگانا یعنی روشن ہونا. ففتھ ورڈ ہے تاج وقار، عزت کا تاج. سکسth ورڈ ہے ذلت، بےزتی. 7th ورڈ ہے مہر قدرت، اللہ تعالی کا حکم. 8th ورڈ ہے شعلہ جاں، زندگی. 9th ورڈ ہے بتوں، مجسموں. اور 10th ورڈ ہے رتوں، موسموں. جی تو اسٹوڈینٹ امید کرتی ہوں کہ آپ نے اپنا فرسٹ پیج لکھ لیا ہوگا. فرسٹ پیج کی ہیڈنگز کچھ اس طرح جائیں گی اور الفاظ معنی بلیو انک پین سے جائیں گی. اب ہم اپنے نیکسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ پیج پہ ہم
مرکزی خیال لکھیں گے. اوپر آپ ہیڈنگ دیں سرگرمی. سرگرمی کو انڈر لائن کر لیں. مڈ میں ہم ہیڈنگ دیں گے مرکزی خیال. مرکزی خیال کو بھی انڈر لائن کر لیں. مرکزی خیال آپ نے کچھ اس طرح لکھنا ہے کہ پیج کے بالکل مڈ میں آپ نے اس کو لکھنا ہے. لیڈ پینسل کے ساتھ اندرونی جانب تھوڑا دو فنگرز کا فاصلہ چھوڑ کے آپ لائنز لگا لیں اگین. اور پیج کے بالکل مڈ میں مرکزی خیال جائے گا. مرکزی خیال ہے نظم حمد میں شاعر مظفر وارثی مظفر کے اوپر تخلص کا نشان ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے. یہ وہی ذات ہے جس نے خوبصورت موسم اور دن رات بنائے. اللہ تعالیٰ ہی ہمارے دلوں کا حال جاننے والا ہے. وہی عزت اور ذلت دینے والا ہے اور وہی زندگی اور موت کا مالک ہے. ڈبل کوماز اینڈ فل سٹاپ. یہاں پر آپ کا مرکزی خیال کا اینڈ ہوتا ہے. 2 پیجز کا ہمارا ریٹن ورک ہو گیا. اب نیکسٹ پیج پہ ہم کوشچن آنسرز کو لکھیں گے. اوپر آپ ہیڈنگ دیں گے سرگرمی مشقی سوالات. سوال نمبر 1. سوال نمبر 1 کو بھی ڈبل انڈر لائن کر لیں. اس کی مختصر جواب دیں. فرسٹ کوشچن ہے نظام ہستی سے کیا مراد ہے؟ جواب نظام ہستی سے مراد زندگی کا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہے. فل سٹاپ. یہاں پر آپ کا فرسٹ کوشچن کمپلیٹ ہوتا ہے. اب ہم سیکنڈ کوشچن لکھیں گے. اللہ تعالیٰ کو کن چیزوں میں تلاش کرنا چاہیے؟ جواب اللہ تعالیٰ کو بدلتے موسموں کوما دن کے اجالوں اور رات کی تاریکی میں تلاش کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز میں نظر آتی ہے. فل سٹاپ. تھرڈ کوشچن ہے حمد کو انورٹڈ کوماز میں لکھیں گے کہ دوسرے شعر کی تشریح کریں. جواب حمد کے دوسرے شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاتھ سے بنائی ہوئی مورتوں میں اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنے کے بجائے موسم کے بدلنے کوما دن کی اجالے کوما رات کے اندھیرے کوما چاند اور چمکتے سورج میں تلاش کرنا چاہیے کیونکہ ان تمام چیزوں میں اس کی موجودگی نظر آتی ہے. فل سٹاپ. فورتھ کوشچن ہے شعلہ جاں جلانے اور بجھانے سے کیا مراد ہے؟ جواب شعلہ جاں جلانے سے مراد تمام مخلوقات ہر چرند پرند کوما ہر جاندار کو زندگی دینے والا اور بجھانے سے مراد ان سب کی جان لینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. فل سٹاپ. یہاں پر ہمارے 4 کوشچنز کمپلیٹ ہوتے ہیں. اب ہم اپنا 5واں کوشچن لکھیں گے. 5th کوشچن ہے حمد کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں. خلاصہ کی ہیڈنگ دیں گے شاعر مظفر وارثی مظفر کے اوپر دیکھیں تخلص کا نشان ہے کو حمدیہ کلام میں مہارت حاصل ہے. آپ اردو ادب کے مایہ ناز شاعر مضمون نگار اور تنقید نگار ہیں. آپ کو عمدہ کاوشوں کی بدولت 1988 میں حسن کارکردگی کے ایوارڈ سے نوازا گیا. اس حمد میں شاعر اللہ کی قدرت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نظام کائنات کو چلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس کی حکمرانی ہر شے پر محیط ہے جسے ہم دیکھ تو نہیں سکتے لیکن زمین کی سجدت اور رونق سے اس کے وجود کو محسوس کر سکتے ہیں. شاعر کہتے ہیں خدا کو پتھر کی بنی ہوئی مورتوں کے بجائے موسموں کے تغیر و تبدل دن کی روشنی اور رات کی تاریکی میں تلاش کیا جائے کیونکہ ہر شے اللہ کے حکم کے تابع ہے. کوئی انسان اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا. وہ ظاہر و باطن کا مالک ہے. زندگی اور موت کا اختیار اس کے پاس ہے اور وہی خدا لم یزل ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. فل سٹاپ. جی تو اسٹوڈینٹ ویڈیو نمبر 6 پارٹ 2 کا آپ کا کام یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے. اس میں ہم نے الفاظ معنی لکھے مرکزی خیال لکھا اور کوشچن آنسرز کو لکھا. امید کرتی ہوں آپ نے اپنا ریٹن ورک ساتھ ساتھ کمپلیٹ کر لیا ہوگا. اب آپ لوگ اپنی ڈائری نوٹ کر لیں. آپ نے حمد کے الفاظ معنی پلس مرکزی خیال پلس سوالات یاد کرنے ہیں
یعنی آپ نے تمام کوشچنس کے آنسر یاد کرنے ہیں اور اس کی تحریری مشق بھی کرنی ہے، یعنی آپ نے اس کا ریٹن ورک بھی کرنا ہے نوٹ بک پہ اور آپ نے اس کو اچھے سے یاد بھی کرنا ہے۔ جی تو اسٹوڈینٹ، اینڈ پر آپ کے کام کی میں نے سلائیڈز ایڈ کر دی ہیں، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور ایزیلی اپنا کام نوٹ بک پر لکھ لیں۔ خدا حافظ۔